عمران خان کو مہنگائی کا طعنہ دینے والے اب خود عالمی مہنگائی کا رونا رونے لگے ہیں۔ عمران خان نے کورونا کے دوران جس محنت سے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی، اور 4 ماہ کے لیے پیٹرول کی قیمت کو 150 پر فکس کر دیا تھا۔ لیکن اب نون لیگ کے مفتاح اسماعیل نے حکومت میں آنے کے بعد اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عمران حکومت نے پیٹرول کی قیمت بہت کم کی ہوئی تھی، اس لیے ہم مزید 40 روپے تک کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمیشہ عمران خان پر مہنگائی کو لے کر تنقید کرنے والے اب خود اشیاء کی قیمتوں میں پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ اضافہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے شہباز گل کا کہنا ہے کہ نون لیگ کا حمایتی میڈیا گروپ جیو، جو ہمیشہ مہنگائی کو لے کر عمران خان پر تنقید کرتا رہتا تھا، اگر حکومت کی طرف سے عالمی مہنگائی کا ذکر کیا جاتا تو اس پر بھی شدید تنقید کی جاتی تھی۔ لیکن اب نون لیگ کے حکومت میں آنے کے بعد جیو نے بھی عالمی مہنگائی کا ذکر کرنا شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ارکان خود کو لوٹا اور غدار نہیں سننا چاہتے، لیکن وہ جہاں بھی جاتے ہیں یہ الفاظ ان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ یہی سب میریٹ ہوٹل میں ہوا، جہاں ایک بزرگ پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ارکان نے شدید تشدد کیا۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے نون لیگ کے عطا طارٹ بھی جوش میں آ گئے اور عوام کو دھمکی دے ڈالی کہ اگر کسی نے بھی آئندہ ان کے کسی رکن کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے تو ہم اس کی ایسی حالت کر دیں گے جیسے میریٹ ہوٹل میں کی۔ ہمیں پہلے بھی گو نواز گو کہہ کر تنگ کیا جاتا تھا۔ اس کے جواب میں شہباز گل نے عوام سے پوچھا کہ کیا وہ اس قسم کی دھمکیوں سے ڈر تو نہیں گئے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کس کروٹ بیٹھتی ہے، کیونکہ بیرونی سازش سامنے آنے کے بعد عوام اب جارحانہ موڈ میں آ چکے ہیں، اور عمران خان کی کال پر اتوار کے ملک گیر احتجاج اور پشاور جلسے نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ عوام اب بیرونی سازش کی وجہ سے قائم ہونے والی حکومت کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے۔